بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں سے فخر سے بتائیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی بات بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والے پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا 1 رات کا بھی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، جب کھانے میں بیٹھے تو لوگوں نے کسی کا تذکرہ یعنی غیبت کرنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا، پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے اور آپ لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا، یعنی غیبت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو مسلمان کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، سب سے زیادہ برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں۔ تو فرمایا، سب سے زیادہ برا چغل خور ہے جو ہر ایک کے سامنے اسی کسی کہتا
اور دوسروں کی برائی کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 غیبت کی وجہ سے، 1/3 پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور 1/3 چغلی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص تجھ سے کسی کی بری بات نقل کرے تو سمجھ لے کہ وہ تیری بات بھی دوسرے سے ضرور کہے گا، اس لیے کسی کی برائی کرنے والے کا یقین نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، خوشحال لوگوں پر حسد کرنے والے۔ حکیم لقمان نے کسی سے دریافت کیا، آپ کو یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا، سچائی، امانت داری اور فضول باتوں کے ترک کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، فضول گفتگو کرنا، مال ضائع کرنا اور زیادہ سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اجزم ہوگا، یعنی کوڑھی ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی سورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز ان کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی۔ آپ نے فرمایا، اپنی ڈکار کو کم کرو، کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ دیر تک وہی بھوکے رہیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو 2 چہروں والا تھا، یعنی ایسا شخص کہ اس کے گروہ کے سامنے اس کی تعریف اور جب وہ دوسروں میں جائے تو ان کی تعریف اور اس گروہ کی برائی کرتا ہو، تو قیامت کے روز اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتراوے کا لباس پہنا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو اندھیروں میں جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والے قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔